کہ اختلاف کے وقت اسلام نے حل اور بنیاد کیا دیا، ہم کیسے متحد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، اعتصام کرتے کس کر مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حدیث بھی اس کے اندر شامل ہے، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامو، پورا دین اس کے اندر شامل ہے۔ جو اور آگے اللہ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم فرقہ بندی مت کرو، گویا کہ اللہ کی رسی کو اگر مضبوطی سے نہیں پکڑتے فرقہ بندی میں چلے جائیں گے۔ تو قرآن کی آیت سے ہمیں نصیحت مل رہی ہے کہ اگر اختلاف پیدا ہو گیا ہے، انتشار پیدا ہو گیا ہے، اگر اتحاد چاہیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تب اختلاف دور ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، ہم اپنے پیر کا دامن، ہم اپنے بابا کا دامن، ہم اپنے بزرگ کی کتاب، ہم اپنے فتویٰ کی کتاب، ہم اپنے عالم کا مسلک، ہم اپنے فقہی گروہ کو پکڑیں گے، کبھی بھی اتحاد نہیں ہوگا۔ نہیں، مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آیا ہے اختلاف کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، میرے بعد جو آدمی زندہ رہیں گے وہ اختلاف دیکھیں گے، اور اختلاف کتنا؟ اختلافا کثیرا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ میرے بعد جو آدمی زندہ رہیں گے بہت اختلاف دیکھیں گے۔ ایسے اختلاف میں کرنا کیا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اس اختلاف پر کیا کرنا چاہیے؟ پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بابا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو یہ اتحاد نہیں ہوگا۔ نہیں، اختلاف بہت ہے، بھرمار اختلاف کی۔ ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، ایسے اختلاف پر علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور میرے خلفاء کی سنت کو، خلیفہ راشدین، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، سوم، چہارم، سارے خلفاء کی سنت۔ اور ان خلفاء کی سنت الگ نہیں ہے، دراصل رسول کی ہی سنت ہے۔ خلیفہ کہتے ہی کس کو؟ الخلافہ علی منہاج النبوہ، اس کو خلافت کہتے ہیں، نبوت کے راستے پر حکومت، رول کرنا، چلنا، سیادت اور قیادت کرنا، اسے خلافت کہتے ہیں۔ نبوت کے راستے پر یعنی قرآن اور حدیث کے راستے پر چلنے کو خلافت کہتے ہیں۔ تو دراصل خلیفہ کا الگ دین اور خلیفہ کی الگ سنت نہیں ہوتی، رسول کی سنت ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اسی لیے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور دانتوں سے کڑکڑا کے پکڑو، کڑکڑا کے بہت مضبوطی سے۔ نواجذ بولتے ہیں یہ جو ہے داڑھ کے دانت ہیں، کسی بھی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا ہو تو اندر والے دانت سے پکڑتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر سنت کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اتحاد پہ ہم آ جائیں گے، ہم سب متحد ہو جائیں گے، ایک راستے پر آ جائیں گے۔ اگر اس راستے پر نہیں آتے ہیں تو پھر جو ہے اس میں ہمارا نقصان، سراسر نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو آدمی رسول سے اختلاف کرتا ہے، سنت کو نہیں پکڑتا ہے، رسول سے اختلاف کرتا ہے، اور ہدایت آ جانے کے بعد، ہدایت واضح اس کے باوجود رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، منہج سلف پر نہیں چلتا ہے، غیر سبیل مومن کا جو راستہ ہے اس راستے پر نہیں آتا، اس منہج پہ نہیں آتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر جا رہا ادھر ہی اس کو بھیج دیں گے۔ شرک کی طرف جا رہا ہے اسی طرف لگا دیں گے، جہنم کی طرف جا رہا ہے اسی طرف لگا دیں گے، بدعت کی طرف جا رہا ہے اسی طرف دھکیل دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جہنم میں بھی دھکیلیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت بدترین جگہ ہے، بہت بدترین چیز ہے۔ تو رسول کی سنت میں اختلاف کرنے والے کے لیے بہت بھیانک سزا ہے، لیکن جب اختلاف ہو، انتشار ہو، تو رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ ان دو تین باتوں کو خلاصے کے طور پر ایسے سمجھیں کہ ہم اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامیں، منہج سلف کی روشنی میں اس پر عمل کریں، اور ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں آپ کی پیروی اور رہنمائی میں زندگی گزاریں، اتحاد ہو جائے گا۔ لیکن آپ کہیں نہیں ہماری مسجدیں رہیں گی، یہ بریلوی مسجد باقی رہے، یہ مزار باقی رہے، یہ بابا کے دربار باقی رہے، یہ جو ہے صوفیت کا طریقہ سہروردی چشتی باقی رہے، آؤ ہم اتحاد کرتے ہیں۔ اتحاد نہیں ہوگا۔ کائے کا اتحاد؟ آپ تو حق پر اتحاد کر نہیں رہے۔ حق کے لیے ضروری ہے منکر کو مٹائیے، شرک کی فیکٹری بند کریں، بدعت کا بازار جو گرم اس کو بند کریں، پیری مریدی اور صوفیت کا جو راستہ آپ نے کھولا اس کو بند کریں، آئے حق پر، کتاب اللہ، سنت رسول پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت، رہنمائی اور آپ کی رہبری میں زندگی گزارے، اتحاد ہو جائے گا۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے جس پر سب جمع ہو سکتے، اکٹھا ہو سکتے ہیں۔